جو شخص اپنے رزق میں سے جو اس نے کمایا ہوا رزق ہے، اس رزق میں سے جب کوئی شخص اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے تو اس کو دنیاوی طور پر دو بڑے فائدے ہوتے ہیں، اخروی جو فائدے ہیں وہ الگ ہیں۔ دنیاوی طور پر اس کو اللہ سبحانہ و تعالی دو بڑے فائدے عطا فرماتا ہے، ایک تو اس کے رزق میں اور اضافہ کرتا ہے، اور دوسرا اس کی عمر میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے، اسے لمبی عمر سے نوازتا ہے۔ وہ شخص جو انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اس کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کی عمر میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی بیماریوں سے اسے محفوظ رکھتا ہے، پریشانیوں سے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو صدقہ ہے، یہ جو خیرات ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس لیے رکھا ہے کہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، اس سے مشکلات میں آپ قابو پانے کی صلاحیت رکھ لیتے ہو۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تم اپنی رزق کی بوریوں کے منہ کبھی بھی بند نہ کرنا، کبھی بھی بند نہ کرنا، اس لیے کہ جب تم مخلوق خدا کے لیے اپنے رزق کی بوریوں کو بند کرو گے تو پھر اللہ اپنی بوریوں کے منہ جو ہے وہ تمہارے لیے بند کر دے گا۔ تمہیں یہ جو ملتا ہے، یہ خدا گواہ ہے کہ بعض اوقات کسی غریب اور کسی بہت ہی حاجت مند شخص کی حاجت برائی کے لیے اللہ تمہارے لیے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری شاید سوچ یہ ہے کہ اس سے رزق میں کمی آتی ہے، دوسروں کو دینے سے، دوسروں پر خرچ کرنے سے کمی کبھی بھی نہیں آتی۔ یاد رکھیے، جو لوگ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، مخلوق خدا پر خرچ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں لاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ بڑا اہم بات ہے، یہ بڑا یعنی ایک کانفیڈنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ہم جو ہے وہ لالچ میں آ کر، لالچ میں دنیاوی لالچیں انسان کو گھیر لیتی ہیں اور انسان جو ہے وہ لالچی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس جو ہے وہ صفت مذمومہ کو بیان کیا ہے کہ یہ بعض اوقات بڑا لالچی ہو جاتا ہے انسان، اور پھر وہ ظلم کرتا ہے، پھر وہ جہالت دکھاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو انٹیلیجنٹ، جو بہت لائق ہیں، جو فائق ہیں، جو صورت کو سمجھتے ہیں، جو صورتحال کا ادراک رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رزق جو ہے وہ میری اپنی ایفرٹس سے، اپنی جو ہے وہ میری تگ و دو سے نہیں آیا ہے، یہ اللہ کے فضل سے آیا ہے۔ بس اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ رزق اللہ سبحانہ و تعالی جو تقسیم فرماتا ہے، یہ کسی کی ایفرٹس کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ اگر وہ ایسا ہوتا تو پھر وہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے اور پروان چڑھنے والے بچے کی تو کوئی ایفرٹ نہیں ہوتی، کوئی کوشش نہیں ہوتی، وہ اسے بھی رزق عطا کرتا ہے۔ اس لیے سرکار نے متوجہ فرمایا ہے، حدیث قدسی کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں متوجہ فرمایا ہے کہ اللہ پوچھتا ہے، اللہ سوال کرتا ہے انسان سے، ایک بڑے انسان سے، بڑے میچور انسان سے، جو اپنے آپ کو بڑا دانا سمجھتا ہے، جو بڑے اکنامک پلان کرتا ہے، معاشی منصوبہ بندی کرتا ہے، اپنے مال کو بڑھانے کے لیے بہت بڑی پلاننگ کرتا ہے۔
اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہترین پلاننگ کی ہے، اس پلاننگ کی وجہ سے اللہ نے میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں، حالانکہ میں اور آپ ہم سب یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ ہماری پلاننگ کی وجہ سے اتنا رزق نہیں ملتا ہے، اللہ کے فضل سے یہ رزق ملتا ہے۔ تو اللہ پوچھتا ہے، انسانوں سے پوچھتا ہے، انسان کو مخاطب ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتا ہے، من اوصل الیک غذاء وانت جنینا فی بطن امک، اے انسان مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں ایک جنین تھے، ایک بچے تھے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، من اوصل الیک غذاء، اس وقت تمہیں غذا کون پہنچا رہا تھا؟ کون پہنچا رہا تھا؟ من اوصل الیک غذاء وانت جنینا فی بطن امک۔ غور کیجئے اس بات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے سے خود سوال کرتا ہے کہ من اوصل الیک غذاء وانت جنینا فی بطن امک، کہ کون تھا جو تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں، تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہیں رزق جو ہے وہ پہنچا رہا تھا۔ وہ ذات اتنی قادر ذات ہے کہ اب دنیا میں آتے ہیں تو آپ کو اپنے منہ کے ذریعے سے رزق دیتا ہے، جب آپ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کو ناف کے ذریعے سے رزق دیتا ہے۔ اس کے اپنے فیصلے ہیں کہ جہاں کہیں، جیسے کہیں اور جس طرح کسی کو رزق دینا ہے، جس راستے سے کسی کو رزق دینا ہے۔ ایک اپاہج کو بھی وہ رزق دیتا ہے، ایک بہت ہی انرجیٹک انسان کو بھی وہ رزق دیتا ہے۔ اور اکثر میں دیکھتا ہوں، جو مجھے میرے مشاہدے میں چیزیں آتی ہیں کہ بعض اوقات انسان کو اللہ اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ اس کی سوچ سے بھی بالا تر ہوتا ہے، وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے یہ رزق مجھے کتنا عطا کیا ہے۔ بعض اوقات انسان سے اللہ رزق چھین کر اس کی آزمائش کرتا ہے، بعض اوقات اللہ رزق کی فراوانی عطا کر کے اس کی آزمائش کرتا ہے۔